میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ سورہ البقرہ کے اوپر ہم ویڈیوز کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 5 آیات تک ذکر تھا متقین کا، جس میں ہم نے جانا تھا کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ قرآن نے بتایا متقین کون ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 6 اور 7 آیات میں بتایا گیا کہ منافق کہ کفار کون ہوتے ہیں، کفار کے بارے میں بات کی گئی۔ اور آج کا جو ویڈیو ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے۔ 8 سے لے کر 20 آیات تک منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج ہم 8 سے 13 آیات تک ہم بات کریں گے، کیونکہ پھر یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ تو اب بات چل رہی ہے منافقین کی، پہلے ہوئی تھی متقین کی، پھر ہوئی کفار کی، اور اب بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ تو اس سلسلے میں اب ہم شروع کرنے لگے ہیں ویڈیو۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ 8ویں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس میں منافقین کے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخری دن آخرت پر ایمان لائے۔ تو لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ مومنین نہیں ہیں۔ یعنی ان کے دعوے کی بات کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر کیا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مومنین نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، اس کے ضابطوں کو مانتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یہ چیز سمجھ لیں۔ دیکھیں، اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے اور آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں، تو یہ اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، اور آگے ہے وبالیوم الآخر، اور یوم آخر۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ایک نظریاتی چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں۔ اللہ کے جو قوانین اور ضابطے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس کی کتاب کے اندر جو قانون کی کتاب ہے، اس کے اندر جو بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا۔ یہ ایمان لانا کہ یہ جو ضابطے ہیں یہ صداقت پر مبنی ہے، حق اور سچ ہیں۔ اگر ہم ان کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھ کر اپنا نظام بناتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم ان ضابطوں کے برعکس اپنی مرضی کا کوئی سیاسی، مذہبی، معاشی نظام بناتے ہیں تو وہ نظام جو ہے انسانوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ تو یہ چیز، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اور یوم آخر کے اوپر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے قانون مکافات عمل کو، اس کے اوپر ایمان لانا۔ یہ سمجھنا کہ میرے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے۔ اگر اچھا عمل ہے تو وہ اچھا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، برا ہے تو برا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، اور مجھے اس کا برا نتیجہ، برا انجام بھگتنا پڑے گا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آخرت میں میرے تمام جتنے بھی دنیا میں میں نے ارادے کیے، عمل کیے، اس کا میرے ساتھ مواخذہ ہوگا، میرے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، پوچھا جائے گا اس سے متعلق مجھ سے، اور اس کے مطابق میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگر میں نے کوئی برے کام کیے تو اس کا برا انجام مجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کا قانون مکافات عمل۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ ہماری جتنے بھی ارادے اور عمل ہیں وہ ہمارے نفس کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں۔
تو اس چیز کے اوپر یقین رکھنا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ گیا، نہیں، وہ ہمارے نفس کے اندر وہ ریکارڈ ہو گیا، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا، تو وہ رہے گا۔ قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے جو اثرات ہیں اچھے اور برے عمل کے، وہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، ایفیکٹ کرتے ہیں، اور آخرت میں تو وہ پھر پرماننٹ اپنے نتائج پیدا کریں گے۔ یہ چیز ہے اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان۔ چونکہ ان کا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، آج بھی جس قوم کا ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اس دور کے 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ آج ہمارے زمانے کے لیے ہے۔ ہمارے بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو قیامت تک جتنے بھی قومیں، زمانے آئیں گے، قومیں آئیں گی، دنیا کی کسی بھی خطے میں ہوں گی، یہ ان سب سے مخاطب ہے۔ تو کوئی بھی قوم، وہ کتنی بھی اللہ کی ورشپ کرنے والی ہو، اللہ کے نام کی تسبیح کرنے والی، اس کے نام کے کلمے پڑھنے والی، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ نے کہی نہیں۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میرے آرڈرز کو اوبے کرو۔ ہم اس کے آرڈرز کو تو اوبے نہیں کر رہے، ہم تو اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسالک کے مطابق اس کی ورشپ کر رہے ہیں، جو اس نے کہی نہیں۔ اس نے ورشپ کا تو کہا ہی نہیں، اس نے کیا کہا ہے کہ میرے جو آرڈرز ہیں جو تمہاری فلاح کے لیے ہیں ان کو اوبے کرو، وہ ہم نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ضائع جا رہا ہے۔ تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، ہم بھی وما ہم بمومنین، کہ وہ مومنین نہیں تھے، آج ہم بھی مومنین نہیں۔ آج قرآن ہم سے بھی یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ سٹینڈرڈ تو قرآن ہے نا۔ تو قرآن کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ارادے اور ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے اپنے اپنے مذہب اور مسالک کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کا پھر کوئی معاوضہ یا اجر اللہ سے کوئی نہیں ملے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آگے ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ اب یہ یخادعون کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ یہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ بظاہر منہ سے کہہ رہے ہیں، یہاں بھی یقول آمن، منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کا دن ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بظاہر کہہ رہے ہیں لیکن ایکچولی تو یہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، تو یہ تو منافقت ہو گئی، یعنی کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں، تو یہ منافقت ہو گئی نا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ۔ تو آگے کہتا ہے کہ والذین آمنوا، اور وہ جو لوگ ہیں وہ یعنی کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے جبکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ایکچولی نہیں لائے اور وہ اللہ کو دھوکہ دے لیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا ہے وما یخدعون الا انفسہم، کہ اللہ کو تو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، وہ تو ہر چیز کے اوپر، واللہ علی کل شیء شہید، وہ تو ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے پھر اللہ کہہ رہا ہے وما یخدعون الا انفسہم، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کیونکہ ان کا کوئی عمل ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم تو ہر چیز کا ظاہر اور باطن اس کو جاننے والے ہیں، تو یہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ وما یشعرون، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے، یہ شعور سے کام نہیں لے رہے۔ یہ جو اللہ نے شعور دیا نا، یہ جو انٹلیکٹ دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میری یہ نعمت تھی، اس سے یہ کام لیتے، سمجھ بوجھ کا، بصیرت کا، وہ نہیں لے رہے، تو یہ شعور سے کام نہیں لے رہے، اس لیے دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اگر یہ شعور سے کام لیتے تو یہ دھوکے میں نہ پڑتے، تو پھر تو وہ صحیح ایمان لے آتے، اللہ کی ضابطوں کے اوپر چلتے، ان کو سمجھتے، ان کے اوپر چلتے، اور قانون مکافات عمل کی روح سے ان کو یقین ہوتا کہ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برآمد ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔
تو یہ تو نہیں کر رہے یہ لوگ، تو اس لیے یہ شعور سے کام نہیں لے رہے۔ اور آگے ہے کہ اس چیز کی وجہ سے اب ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے فی قلوبہم مرض۔ دیکھیں یہاں پر قلوب ہے، قلوب قلب کی جمع ہے، اس کا مطلب کلینکل ہارٹ نہیں ہے یہ جو دل دھڑک رہا ہے، اس کا کام تو خون کو پورے جسم میں پمپ کر کے پورے جسم میں گردش دلانا ہے، دل کا یہ کام ہے۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے برین، انٹلیکٹ، جہاں پر تھنکنگ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ہم بھی بولتے ہیں اپنی زبان کے اندر کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، حالانکہ یہ دماغ کا کام ہے، سوچنے کا دل کا کام نہیں ہے، لیکن ہم دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کے محاورے ہیں، اس کا انداز اسلوب ہے، عربی میں بھی یہی چیز ہے۔ تو اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی زبان ہے عربی، اللہ کی کوئی اپنی زبان تو نہیں ہے کہ اس نے یہ لینگویج کوائن کر کے لوگوں کو دی ہو، لوگوں نے کوائن کی نہیں اس کے الفاظ۔ تو یہ یہاں پر جو قلوب ہے اس سے مراد انٹلیکٹ، تھنکنگ پروسیس۔ تو وہ کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر یہ جو خود فریبی ہے اس کی وجہ سے ایک مرض پیدا ہو چکا ہے۔ ان کا شعور جو ہے، جو شعوری صلاحیت ہے، اس کو یہ استعمال ہی نہیں کر رہے۔ تو ان کے دلوں کے اندر یہ مرض پیدا ہو چکا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ موٹ بول کے اللہ کو کوئی دھوکہ دے لیں گے۔ تو کہتا ہے بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فزادہم اللہ مرضا، اب بظاہر اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، اللہ نے نہیں بڑھایا۔ ان لوگوں نے شعور سے کام نہ لینے کی وجہ سے، منافقانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے، یہ جو ہائپوکریسی ہوتی ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، تو اس کو اپنانے کی وجہ سے ان کا مرض اللہ کے قانون کی روح سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کہ قانون تو اللہ کا ہی ہے نا، کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تم کوئی اخلاص کے ساتھ کام کرو گے تو تم پروگرس کرو گے، آگے بڑھو گے، منافقت کے ساتھ کام کرو گے تو تمہاری پروگرس رک جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر ایک منافقت کا مرض جو ہے اور بڑھتا جائے گا، لوگوں کے اندر تم نوٹوریس ہوتے چلے جاؤ گے، بدنامی ہوتی چلی جائے گی کہ اس کے اوپر اعتبار نہ کرنا، یہ بندہ منافق ہے۔ تو یہ تو چیزیں خود انسانی معاشرے میں کھل جاتی ہیں، جب بھی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں نا کہ یہ بندہ ریلائبل ہے، یہ ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ منافق ہے۔ تو منافق کے ساتھ جب معاملہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہے، تو کوئی پھر اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا۔ کاروبار کرنا ہو، کوئی رشتہ داری کرنی ہو، یا دوستی کرنی ہو، فرینڈشپ، کوئی بھی نہیں کرے گا جب وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو جاتے ہیں جو منافق لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی اس منافقانہ روش کے اوپر اڑے رہتے ہیں، اپنے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں لاتے، تو پھر ان کا مرض اللہ کے قانون کی روح سے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ نہیں بڑھاتا، اللہ کا قانون ہے کہ جب تم اپنی روش پر اڑے رہو گے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ تم اس میں اور زیادہ تباہی میں اپنے آپ کو ڈالتے چلے جاؤ گے، یہ ہے۔ تو اگر اس کا لفظی ترجمہ لے لیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ بندہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کا مرض جو منافقت کا جو مرض ہے وہ تو اللہ بڑھا رہا ہے، اس کا معنی پھر یہ ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کریم لفظی ترجموں سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر یہ کریں گے یہ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہوگا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، منافقت کا مرض۔ تو پھر تو ذمہ دار اللہ ہو گیا جس نے ان کا مرض بڑھایا، بندے نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ یہ لفظی ترجمہ لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں جی میں تو لفظی ترجمہ پڑھتا ہوں، اور وہ بڑا فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح سے قرآن کریم جب سمجھیں گے تو آپ غلط سمجھیں گے، اللہ کے متعلق تمہارا کانسیپٹ غلط ہو جائے گا۔ تم تو اپنے آپ کو جو تم جرم کر رہے ہو اس کا مجرم ٹھہرانے کی بجائے معاذ اللہ اللہ کو ٹھہرانے لگو گے، اپنے غلط عمل کا ارادے کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراؤ گے، تو یہ تو ترجمہ ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے نہیں ہے، یہاں پر اللہ کا قانون کی روح سے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے قانون کی روح سے ہو رہا ہے۔
اگر ہم غلط کریں گے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اس کا نتیجہ برا نکلے گا. اگر ہم زہر پئیں گے تو اس کا نتیجہ ہے نا، اس زہر کے اندر ہماری موت ہے. وہ اللہ نے نہیں دی، اللہ کے قانون کی روح سے ہے. اگر ہم نہ زہر پئیں تو ہماری موت واقع نہیں ہوگی. اگر ہم زہر کی بجائے پانی پئیں تو وہ ہماری پیاس بجھائے گا، ہمیں لائف پرووائڈ کرے گا. اگر ہم زہر پئیں گے تو اس سے ہماری انتڑیاں کٹ جائیں گی. تو یہ اللہ نے نہیں مارا، اللہ کا قانون ہے اس کے اندر. لیکن اس قانون، اس چیز کو صحیح یا غلط ہم نے استعمال کیا ہے. اگر ہم چیزوں کو صحیح استعمال کریں گے صحیح نتیجہ مرتب ہوگا، چیزوں کو غلط استعمال کریں گے تو برا نتیجہ مرتب ہوگا. اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اللہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ لفظی ترجمہ کرنا صحیح نہیں ہے. آگے ہے، جب یہ چیز کیفیت پیدا ہوگی، ان کا مرض بڑھ گیا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنی روش کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، منافقانہ روش کے اوپر. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اگلا نتیجہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. اب دنیا میں عذاب علیم کیا ہے؟ جو بھی قومیں یا لوگ منافق ہوتے ہیں تو جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو وہ جب جیسے ہی ایکسپوز ہوتے ہیں لوگ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی ان کے ساتھ کوئی بزنس ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کرتا، کوئی ان سے فرینڈ شپ نہیں کرتا، کوئی ان کو اپنی رشتہ داریوں میں شامل نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے، اس سے بچو. وہ 10 بندوں کو بتائے گا کہ اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے دنیا کے اندر المناک عذاب، دردناک عذاب. اور آخرت میں وہ پھر پرماننٹ، وہ ختم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے جتنے بھی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی کی بیس کے اوپر تو آخرت میں فیصلے ہونے، وہ پرماننٹ ہونے. وہاں پر تو کوئی مہلت کا وقفہ نہیں. دنیا میں ہے کہ آپ اس غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش اختیار کر لیں تو اس سے زیادہ کر لیں گے، صحیح روش اختیار کر لیں گے تو وہ پھر غلط روش کا مداوع ہو جائے گا، چیزیں کمپنسیٹ ہو جائیں گی، ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی. آخرت میں تو یہ موقع نہیں ہوگا. آخرت میں تو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. وہ تو فیصلے کی گھڑی ہے، مہلت کو نہیں ہے اس کے اندر. تو وہاں پر جو شفاعت اور بخشش اور وسیلہ، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. اس دھوکے میں نہ رہیں آپ. یہ پھر وہی ہو جائے گی یخادعون اللہ، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو جب یہ ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب جب وہ اپنے لیے وہ کریٹ کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کریٹ ہوتا ہے؟ آگے قرآن واضح کرتا ہے، کہتا ہے بما کانوا یکذبون. منافقت کی اب یہ وہ کلی کھول رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ تکذیب کرتے تھے. یہاں پر جھوٹ کا نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتا ہے یکذبون، یہ تکذیب کرتے تھے. تکذیب ہوتی ہے کسی چیز کو ماننا کہ یہ صحیح ہے لیکن اس کو غلط قرار دینا اپنے عمل سے، یہ تکذیب ہو جائے گی. مثلا یہ ماننا کہ قرآن کی جو ضابطے ہیں اس کے مطابق ہمارا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے لے آنا، اپنے مذہبی پیشواؤں کے طور طریقے، ان کی روح سے اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام بنانا. ٹھیک ہے، یہ عملاً انکار ہو گیا. یہ ہے تکذیب. اس کو قرآن منافقت بولتا ہے. تو کہتا ہے اس سبب سے وہ عذاب علیم سے دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سمجھ آئے گی تکذیب کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے. آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اب قرآن ان کا بیہیویئر بتا رہا ہے. اگلا وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنی اس منافقانہ روش سے، اپنی تکذیب سے، اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی، اس کے ضابطوں پر، اس کے نظام پر، اس کی یوم آخرت کے اوپر، سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل کا، اچھے اور برے عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے، لیکن عملاً انکاری ہیں، وہ تکذیب کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. ان حالات کے اندر، اس روش کے ساتھ جب وہ زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو
تمہاری روش غلط ہے، یہ منافقانہ روش چھوڑ دو، فساد برپا نہ کرو۔ ظاہر ہے جب اس منافقانہ حالت میں ہوں گے تو زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے نا۔ تو جب فساد برپا کریں گے تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو تو وہ آگے سے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالو انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون کہتے ہیں؟ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مذہب پرست لوگ آتے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا آتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم مساجد بنا کر اللہ کے نام کی لوگوں کو فرقہ پرستی میں مبتلا کرتے ہو، تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو وہ مصلحون نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم یہ چیز کہہ رہا ہے۔ اس میں سیاسی حکمران بھی آ جاتے ہیں، اس میں وہ معیشت دان جو اللہ کے جو قانون معیشت ہے اس کو چھوڑ کر سرمایہ داری کا نظام لے کر آتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ مذہبی پیشوا بھی آ جاتے ہیں۔ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ان کی تردید کر رہا ہے کہ وہ مصلحون نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ مفسدین ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں۔ کس جگہ پر؟ فی الارض، زمین کے اوپر۔ اور اس کا نقصان تو انسانوں کو ہوگا، اللہ کو تو نہیں ہے، تو انسانوں کو ہوگا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے اوپر فساد برپا کرنے والے۔ اور آگے الا انہم ہم المفسدون، یہاں پر پھر وارننگ آ رہی ہے اللہ کی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی بنا کر، بڑا اپنے آپ کو مصلحون بنا کر کہ ہم بڑی اصلاح کار ہیں، بڑی اصلاح کرنے والے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ ان کی ظاہری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو کہتا ہے کہ ان کی بظاہر یہ جو باتیں ہیں ان کے اوپر یقین کر کے کہتا ہے کہ کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ، یہ وارننگ ہے، خبردار کیا کہ الا انہم ہم المفسدون، کہتا ہے کہ یہ فسادی ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ انہوں نے اپنی عقل و بصیرت ہی کھو دی ہے، یہ شعور سے ہی کام نہیں لے رہے۔ اگر یہ غور کریں، تدبر کریں، شعور سے کام لیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مصلحون نہیں ہیں، یہ مومنون نہیں ہیں، یہ تو زمین کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں، منافقانہ روش اختیار کر کے، اللہ کے قوانین کی تکذیب کر کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، یہ تو زمین کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اور آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ کہتا ہے کہ جو جماعت مومنین ہے، جو صحیح راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، جو اللہ کے قوانین کو فالو کرنے والے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم ایمان لاؤ جس طرح کہ وہ جماعت مومنین کو ایمان لانا چاہیے، یا وہ ایمان لائیں، تم اس طرح سے ایمان لاؤ، تو آگے سے وہ یہ کہتے ہیں، وہ صحیح ایمان لانے کی بجائے وہ آگے سے وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ان بے وقوف لوگوں جیسا ایمان لائیں جن کو اپنے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے ضابطوں کے اوپر چلے جا رہے ہیں، چاہے بظاہر ان کو کوئی نقصان بھی ہو جائے، تو ہم ان بے وقوف لوگوں جیسا ایمان لے کر آئیں۔ اب یہاں پر اولین مخاطب تو صحابہ کرام ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے اپنی حویلیاں، اپنے کھیت کھلیان، اپنے بیوی بچے سب سیکریفائز کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان بے وقوف لوگوں جیسا ایمان لے کر آئے جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا، سب کچھ جو ہے وہ سیکریفائز کر دیا، ان بے وقوف جیسے لوگوں جیسا ایمان لے کر آئے، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی رویہ ہے، آج ہم بھی یہی کہ ہم کیسے رشوت چھوڑ دیں، ہم کیسے کرپشن چھوڑ دیں۔ ایک سگنیچر کیا ہے 2 لاکھ رشوت آ گئی، تو وہ ان کے نزدیک تو یہ نہ لینا تو وہ تو بے وقوفی ہے۔ وہ تو یہی دیکھیں نا، ایک شخص نے
کسی کا کوئی ناجائز کام کیا، اس نے اس سے کوئی پیسے لے لیے، اس کا کچھ لگا بھی نہیں، وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، سرکاری ملازم تھا یا افیسر تھا، اس نے ایک سائن کیا یا اس کا کوئی آؤٹ آف دا ٹرن کام کر دیا اور اس سے پیسے لے لیے، اس سے لاکھوں روپے آ جاتے ہیں اور بغیر کسی محنت کے آ جاتے ہیں. تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ جو نہیں لے رہے وہ تو بیوقوف ہے، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میں نے اتنے پیسے لے لیے، میں نے اپنی جائیداد بنا لی، پراپرٹی بنا لی، اپنی یہ شاندار کپڑے پہن لیے، شاندار کھانا کھا لیا، عالی شان بنگلہ بنا لیا، تو اس کو تو وہ بیوقوفی لگیں گے نا جو اصول پرست ہیں. تو یہ وہ کہہ رہا ہے قرآن کریم، کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ایماندار جیسے لوگوں جیسا ایمان لے کر آئیں. یہ تو بیوقوف ہے، ہم کو بیوقوف ہے کہ ہم ان جیسا ایمان لے کر آئیں. تو ہم تو اسی منافقانہ ہی جو ہم نے بظاہر جو شو کیا ہو اسی طرح کا ایمان لے کر آئیں گے. یہی منافقانہ روش، یہی تکذیب کی روش، اسی کے اوپر ہم چلیں گے. اور آگے پھر قرآن کہہ رہا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی بیوقوف ہیں. جماعت مومنین بیوقوف نہیں ہے، یہی بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے. پیچھے کہہ رہا ہے ان کو شعور ہی نہیں ہے، اب یہاں پر کہہ رہا ہے ان کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں. اگر یہ اس حقیقت کو جانتے ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے، ایسی روش اختیار نہ کرتے. تو یہ 13 آیات تک ہو گیا. 20 آیات تک ان منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کے رویے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کس ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے مالک ہوتے ہیں. تو آج کا ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آگے پھر ہم 14 آیت سے 20 آیت تک اگلی جو اس میں جو منافقین کا بقیہ ذکر ہے وہ پھر آئے گا. تو آپ قرآن کریم کا جو اصول ہے ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں. جب یہ چیز کریں گے تو یہ پھر قرآن کے کانسیپٹ آپ کے اوپر واضح ہوتے چلے جائیں گے. شکریہ.